السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شانہ الحبیب القدیم کتاب القدیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ المدار البدی بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ بارگاہ مدار العالمین کی حاضری کا شرف عرس کے دوران حاصل ہوا۔ اور دیکھیے عام دنوں میں تو الحمدللہ جاتے ہیں لوگ اور سرکار بلاتے بھی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے آپ کسی کے وہاں گھر عام دن میں جاتے ہیں تو سامنے والا کے گھر آپ جائیں گے، وہ آپ کی خاطر کرے گا، آپ کو بلائے گا، سب کچھ ہے، لیکن جسے عام دنوں میں آپ جائیں گے تو صرف آپ کی ملاقات اسی سے ہوگی کہ جس کے وہاں آپ گئے ہیں۔ اب اگر آپ کسی کی شادی کے موقع پہ جاتے ہیں اور اس کے معنی ہوتے ہیں شادی، اگر آپ کسی کی شادی کے موقع پہ آپ جاتے ہیں تو پورے خاندان سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ شادی میں سب آئے ہوئے رہتے ہیں۔ اب آپ کو پورے خاندان والوں سے اگر ملاقات کرنی ہے تو آپ کو ایک ایک کے گھر جانا پڑے گا اور کئی ٹائم لگ جائے گا، کئی مہینے آپ کو لگ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو پورے خاندان والوں سے ملنا ہے تو آپ سوچیں گے یا تو میں کسی کی شادی میں چلے جاؤں یا میت میں چلے جاؤں، وہ سارے لوگ آئیں گے تو میری ملاقات ہو جائے گی۔ اسی طرح عرس کا مقصد ہے کہ کسی اللہ والے کا عرس ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شادی کی، اور شادی میں تمام اقارب اور رشتہ دار آتے ہیں۔ دادا مدار کے رشتہ دار غوث پاک ہیں، غریب نواز ہیں، امام حسین ہیں، مولا علی ہیں، اور تمام اولیاء کرام جو ہیں دادا مدار کے رشتہ دار ہیں، اور ان کے جس طرح وہ اللہ کے دوست ہیں ایسے دوسرے بھی اللہ کے دوست ہیں جن کو انہوں نے دعوت دی۔ بڑے نصیب والے ہیں جو پہنچ گئے، ہم تو ہمارے مقدر پہ خوب فخر و ناز کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مین مقصد وہی ہے کہ ارادہ پختہ ہونا چاہیے، اور دل میں ڈر اور دہشت، حالانکہ خانقاہ والے خود روک رہے تھے، ان کا فون بھی آیا، انہوں نے منع کیا کہ آپ مت آؤ اور یہاں بہت سختی ہے، ایسا ویسا۔ ہم رک بھی گئے، اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ پروگرام بنایا اور سرکار نے بلایا۔ تو جب پہنچے تو وہاں پہ یہی بات ہوئی کہ صاحب پہ تو لگن کی بات ہے، دل سے لگن ہونا چاہیے۔ تو حقیقت میں مدار پاک سے لو لگائی، لگن لگائی، تو انہوں نے بلایا، اور ایسے ٹائم بلایا کہ جب کسی کو نہیں بلایا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ارادے لاکھ بنتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور اجمیر وہی جاتا ہے جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، لیکن آپ تو ارادہ کرتے ہی نہیں، آپ کا ارادہ کچا پکا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھٹی مل گئی، پیسے کا انتظام ہو گیا، بیوی نے ہاں کر دیا، گھر سے اجازت مل گئی تو جائیں گے، اتنی ساری کنڈیشنیں لگاؤ گے تو پھر خواجہ نہیں بلائیں گے۔ آپ بولو کہ بھلا ہی انہوں نے بینڈ لگا دیا ہو غریب نواز کے عرس پہ، 19 فروری کو عرس ہے سرکار کا، رجب میں 6 تاریخ کو بڑا عرس، تو اب ابھی سے ارادہ کرو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، گاڑی بند ہو جائے تو ملٹری لگ جائے یا پولیس لگ جائے، ہم تو سرکار خواجہ کے عرس میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ پہنچیں گے۔ لو لگائیں مضبوطی سے، اب ارادے لاکھ بنتے ہیں، آپ کا تو ارادہ ہی نہیں بن رہا ہے، اور ارادہ بھی بنا ہے تو ایسا ڈھلمل ارادہ ہے، ایسا ہوگا تو ویسا ہو جائے گا، ویسا ہوگا تو ویسا ہو جائے گا، تو کوارنٹائن کر دیں گے تو پولیس پکڑ لے گی، تو ملٹری آ گئی، تو فلانا تو ڈھیم کا۔ یہ حکمت کا کام ہے خانقاہ والے جو روک رہے تھے، خانقاہ والوں نے تو سب کو روکا، ہمیں بھی روکا۔ کہنے کا مطلب یہ کوئی گھمنڈ یا اکڑ والی بات نہیں ہے، ایک لو کی بات ہے۔ تو جس بھی اللہ والے کے عرس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سچی اور پکی لو لگانی ہوگی، تو نہیں رک پائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک مثال اور دوں، ایک چھوٹا سا ایک عمل آپ کو بتاؤں۔ سرکار غریب نواز ہوں، غوث اعظم ہوں، سرکار مدار العالمین ہوں، یا پھر اعلیٰ حضرت ہوں، یا محرر شریف والے ہوں، پیلی بھیت شریف والے ہوں، بدایوں شریف والے ہوں، کالپت شریف والے ہوں، کچھوچا شریف والے ہوں، مکن پور شریف والے ہوں، کتنی خانقاہ الحمدللہ دنیا میں۔
کوئی بھی بزرگ ہیں اور آپ کو ان کے عرس میں جانا ہے تو میں آپ کو پیارا سا عمل بتاتا ہوں. آپ یاد کر کے ان کو ایک دن میں ایک بار یاد کرو نا. پورے دن بھر میں ایک بار تو بولو دم مدار بیڑا پار. یا معین حق معین، یا غوث المدد، یا رضا مدد کن، یا مفتی اعظم المدد، یا تاج الشریعہ المدد، یا شیخ المدد. ایسے دن بھر میں ایک بار اس بزرگ کو ایک بار تو یاد کرو کم سے کم. دیکھو اگر آپ دن بھر میں پورے 24 گھنٹے میں صرف ایک بار اگر آپ ان کو اللہ والوں کو یاد کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کا بلاوا ہوگا. یہ آزمایا ہوا عمل ہے. اور عرس کی بات الگ ہوتی ہے. اب عرس میں تو بہت سارے اللہ والے آتے ہیں، کتنی ایسے گھومتے رہتے ہیں عام انسانوں کی شکل میں. ہم تو نہیں جانتے، کم پڑھے لکھے کم علم والے لوگ، لیکن ان سے سلام دعا، ان سے مصافحت دل کو ایک عجیب سا سکون دیتا ہے. ان کے چہروں کی زیارت. اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ والوں کے مزار پہ 24 گھنٹے رحمت کی بارش ہوتی ہے. آپ وہاں مزار پہ جائیں تو بیٹھے ہیں. اب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم تو ہوٹلوں کے کمروں میں یا خانقاہوں میں کھا پی کے سو کے ٹائم پاس کرتے ہیں، یا میلے میں چلے جاتے ہیں، یا بازار میں چلے جاتے ہیں. مزار میں بمشکل 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھے اور بھگے. اب یہ اور بات ہے کہ سارے مزار ہمیں بٹھاتے نہیں، لیکن ہم کوشش تو کریں. ہم اگر عرس میں گئے تو زیادہ سے زیادہ وقت مزار پہ نکالیں کہ نہیں بیٹھے رہیں. ہمیں کچھ پڑھنا یاد ہو نہیں یاد ہو، ہم تو ان کی شادی میں آئے ہیں، یہ دولہا بنے ہیں، ہم تو یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھیں گے مدار پاک کیسے لگ رہے ہیں، غریب نواز کیسے لگ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب عرس میں جاتے ہیں تو سچی لگن ہونا چاہیے، ڈرنا چمکنا نہیں چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. موت تو برحق ہے، گھر میں بھی آئے گی، مکان پور شریف میں بھی آئے گی، اجمیر شریف میں بھی آئے گی، لکھی ہوگی تو آ جائے گی. لیکن اللہ والوں کے در پہ اگر مر جائیں تو اس سے اچھے نصیب اور کہاں ہوں گے. مدار پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں، روح قبض ہو جائے، غریب نواز کے آستانہ میں ہوں، روح قبض ہو جائے، بغداد شریف میں ہوں، روح قبض ہو جائے. اور ہم تو دعا کرتے ہیں مدینہ شریف جائیں تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں مرتے وقت غیب سے مدد کیجیے اور ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیے. اور جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ تو سامنے ہو روضہ رسول اللہ کے معنی کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف میں ہوں اور جب بھی ہمارا انتقال ہو تاکہ ہم جنت البقیع میں دفن ہو پائیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں بزرگوں سے سچی پکی عقیدت اور محبت عطا فرمائے. دیکھیے کمی اللہ والوں میں نہیں ہوتی معاذ اللہ، کمی تو ہمارے اندر ہوتی ہے، ہماری لگن نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے چھٹی مل جائے گی تو چلے جائیں گے، پیسے کا انتظام ہو جائے گا تو چلے جائیں گے، گھر سے اجازت مل جائے گی چلے جائیں گے. ایسا مت کریے، نہیں کچھ بھی ہو جائے گا جائیں گے جائیں گے جائیں گے. ایسا پکا پختہ ارادہ کریں. میں آج سے پختہ ارادہ کرتا ہوں سرکار خواجہ کے عرس میں جانے کا. حالانکہ کہا کہ 3 دن ٹرین بند کر دیں گے، بسیں بند کر دیں گے، بارڈر سیل کر دیں گے، مزار سیل کر دیں گے، جو بھی کرنا ہو کر لو، ہم تو جائیں گے، ہم تو جائیں گے، ہم تو انشاءاللہ جائیں گے. ارادہ پختہ ہے، میرے خواجہ بلائیں گے، کیسے بھی بلائیں، گاڑی سے بلائیں، گھوڑے سے بلائیں، اونٹ سے بلائیں، پیدل بلائیں، کیسے بھی بلائیں، معنی وہ نہیں رکھتا. معنی سرکار خواجہ کی 6 تاریخ کو چوکھٹ چومنا ہے، یعنی انشاءاللہ چومنا ہے. تو ایسا پکا ارادہ کریں تو غریب نواز کرم کریں گے، مدار پاک کرم کریں گے. تو بس ایسی چیزیں ہیں جو میرے اپنے ساتھ پایا اور جو میرے سے اللہ نے کروایا، جو مجھے اللہ نے میرے دل میں بزرگوں کی عقیدت اور محبت دی، جس کا بہت سارا فائدہ ہوا، جس کا فیض لیا بھی اور فیضان نوری الحمدللہ بڑھ بھی رہا ہے. سرکار نوری بابا کے صدقے میں سرکار بانٹ رہے ہیں نوری بابا. ہم بھی یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں فیضان نوری جاری رہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. نارے دوزخ سے بچا فردوس کرم کو عطا بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.